قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے، یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کی جو سزا ہے اس سے ہٹا دیتی ہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ 15واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی سے کہ اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف یروشلم میں۔ کیا ہے وہ جگہ؟ کیسی ہے وہ جگہ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں، کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیز ہے، وہاں کی قدرتی نہریں اور باغات اور پھل، اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی، بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا، اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، وہاں پر
آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، جو اس بات کا سمبل تھی، ایک نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کھروچ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا. سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے. اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کے لیے کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے کا، بیماریوں سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے. تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں. لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی، یعنی سوج جاتی. اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے. اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے، جب تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم سے عذاب اٹھا لیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے. پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا. 70 عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا، جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں. تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے، اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب چکھایا. تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے. یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے. تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے. یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے. احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے. آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے. یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ. تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا، اور یہاں پر قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے.